الحمدللہ الذی خلق الانسان والصلاة والسلام علی عبدہ الذی فضلہ بالاعجاز والبیان وعلى سائر اہلہ واصحابہ صلاة قائمة علی ممر الزمان اما بعد۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ ہم آپ کی ویڈیوز میں بار بار یہ سنتے ہیں سجدہ سہو سجدہ سہو، یہ سجدہ سہو کیا ہے اس کے بارے میں بتا دیجئے۔ سجدہ سہو کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، سجدہ سہو کیسے کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں بعد میں بتاؤں گا۔ پہلے میں ان چیزوں کے بارے میں عرض کروں گا جن کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ جن چیزوں کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے وہ 8 ہیں، جن میں سے 5 کا تعلق واجبات کے ساتھ ہے اور 3 کا تعلق فرائض سے ہے۔ وہ 5 چیزیں جن کا تعلق واجبات کے ساتھ ہے، ان میں سے پہلی چیز ہے ترک واجب۔ ترک واجب کا مطلب ہے واجب کو چھوڑ دینا، واجب کو ادا نہ کرنا۔ مثال کے طور پر کسی نے سورہ فاتحہ پڑھنی تھی لیکن سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، یا سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت ملانی تھی لیکن وہ نہیں ملائی، یا رکوع کے بعد جو کھڑے ہوتا ہے جس کو قومہ بولتے ہیں، قومہ کرنا تھا لیکن وہ نہیں کیا، یا 2 سجدوں کے بعد 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا جس کو جلسہ کہتے ہیں بیٹھنا تھا لیکن نہیں بیٹھا، تو یہ ترک واجب پایا گیا، واجب کو چھوڑ دیا، اس کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہوگا۔ دوسری چیز جس کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے وہ تقدیم واجب ہے۔ تقدیم واجب کا مطلب ہے کہ واجب کو اپنی جگہ سے مقدم کر کے پڑھنا۔ مثال کے طور پر پہلے سورہ فاتحہ پڑھنی تھی، اس کے بعد کوئی سورت ملانی تھی، لیکن سورت پہلے پڑھ دی اور سورہ فاتحہ بعد میں پڑھی، تو اب جو سورت جو ہے وہ بعد میں پڑھنی تھی اس کو سورہ فاتحہ سے پہلے پڑھ لیا، تو یہ واجب کو اپنی جگہ سے مقدم کر دیا، تو اس کی وجہ سے بھی سجدہ سہو واجب ہوگا۔ تیسری چیز تاخیری واجب ہے۔ تاخیری واجب کا مطلب ہے کہ واجب کو اپنی جگہ سے مؤخر کر کے بعد میں پڑھنا، جو اس کی جگہ ہے، جو اس کا نمبر ہے، اس کے بعد اس کو ادا کرنا۔ یہ جو میں نے آپ سے مثال ابھی عرض کی، یہ تاخیری واجب کی مثال بھی بن سکتی ہے۔ مثلا سورہ فاتحہ پہلے پڑھنی تھی بعد میں پڑھ لی، یا یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کسی نے رکوع میں پڑھ لی، تو تاخیری واجب کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہوگا۔ چوتھی چیز جس کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے وہ ہے تکرار واجب۔ تکرار واجب کا مطلب ہے کہ ایک واجب کو مقررہ مقدار سے زیادہ مرتبہ پڑھنا، جو اس کی تعداد ہے، جو مقدار ہے اس سے زیادہ مرتبہ اس کو ادا کرنا، اس کو تکرار واجب بولتے ہیں۔ مثلا کسی نے ایک دفعہ سورہ فاتحہ ایک دفعہ پڑھنی ہوتی ہے، کسی نے 2 دفعہ پڑھ دی، تو تکرار واجب پایا گیا، تو سجدہ سہو واجب ہوگا۔ 5ویں چیز ہے تبدیلی واجب۔ تبدیلی واجب کا مطلب ہے کہ واجب کو تبدیل کر دینا۔ مثلا فجر، مغرب، عشاء کی نماز میں اگر جماعت کے ساتھ نماز ہو رہی ہو تو جہرن قرات کرنا یہ واجب ہے، لیکن کسی نے 3 آیات یا اس سے زیادہ سرن قرات کی تو واجب کو تبدیل کر دیا، سجدہ سہو واجب ہوگا۔ اس طرح ظہر اور عصر کی نماز میں سرن قرات کرنا واجب ہے، لیکن کسی نے 3 آیات یا اس سے زیادہ جہری قرات کی تو تبدیل واجب پایا گیا، لہٰذا سجدہ سہو واجب ہوگا۔ یہ 5 چیزیں ہیں جن کا تعلق واجبات کے ساتھ ہے، جن کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہو۔ 3 چیزیں جن کا تعلق فرائض کے ساتھ ہے، ان میں سے پہلی چیز ہے تقدیم فرض۔ فرض کو اپنی جگہ سے مقدم کر کے پڑھنا۔ مثال کے طور پر کسی نے پہلے رکعت قرات کی، اب اس کے بعد رکوع کرنا تھا، لیکن رکوع کے بجائے وہ فوراً سجدے میں چلا گیا، سجدہ کیا، اس کے بعد رکوع کر لیا، تو دیکھو سجدہ جو ہے اس کا نمبر رکوع کے بعد ہے، لیکن اس کو مقدم کر کے رکوع سے پہلے ادا کیا گیا، تو یہ تقدیمی فرض پایا گیا ہے، اس کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہوگا۔ دوسری چیز ہے تاخیری فرض۔ تاخیری فرض کی وجہ سے بھی سجدہ سہو واجب ہوتے ہیں، فرض کو اپنی جگہ سے مؤخر کر دینا۔ تو یہ جو میں نے آپ کے سامنے مثال عرض کر دی، اس کو ہم تاخیری فرض کی مثال بھی بنا سکتے ہیں کہ رکوع کو پہلے کرنا تھا لیکن بعد میں کر لیا، یا کسی نے
ایک رکعت میں ایک سجدہ کیا، اس کو یاد نہیں رہا، پھر اس کے بعد جب آخری قاعدے پہ بیٹھ گیا وہ، تو آخر میں جا کے تشہد جب پڑھ لیا تو یاد آیا کہ میں نے تو ایک سجدہ کیا تھا، اب وہ سجدہ کرتا ہے اس وقت تشہد کے بعد. تو یہ بھی تاخیری فرض کی مثال ہے کہ جہاں پر سجدہ جس جگہ کرنا چاہیے تھا وہاں پر نہیں کیا، اپنی جگہ سے سجدے کو مؤخر کر دیا. تو یہ تاخیری فرض کی مثال ہے، اس کی وجہ سے بھی سجدہ سہو واجب ہوگا. تیسری چیز جس کا تعلق فرض سے ہے اور جس پر سجدہ سہو واجب ہوتا ہے وہ ہے تکرار فرض، کہ ایک فرض رکن جس کی جو مقدار ہے اس سے زیادہ مقدار میں اس کو ادا کرنا. مثلا ایک رکعت میں ایک رکوع کرنا ہے، کسی نے 2 رکوع کر لیے، 3 رکوع کر لیے، اور ایک رکعت میں 2 سجدے کرنے ہیں، کسی نے 3 سجدے کر لیے، 4 سجدے کر لیے، تو یہ تکرار فرض کی مثال ہے، اس کی وجہ سے بھی سجدہ سہو واجب ہوتا ہے. باقی وہاں پر ہم نے واجبات میں پڑھا کہ ترک واجب سے بھی سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ترک فرض اگر پایا گیا کسی نے فرض چھوڑ دیا تو اس سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا، اس سے نماز ہی نہیں ہوتی، کیونکہ فرض جب چھوڑ دیا جائے تو اس کی تلافی سجدہ سہو سے نہیں ہو سکتی، نماز ہوتی نہیں جب تک اس کو ادا نہیں، تو لہٰذا جو نماز دوبارہ ادا کرنی پڑے گی، تو ترک فرض والا جو ہے وہ یہاں پر نہیں. تو یہ 8 چیزیں ہیں جن کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے اور سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے. اگر کسی نے سجدہ سہو نہ کیا تو نماز واجب الاعادہ ہوگی. اب سجدہ سہو کا طریقہ کیا ہے تو وہ میں عرض کرنے لگا ہوں. سجدہ سہو کا طریقہ یہ ہے کہ آخری قاعدے میں جب کوئی بیٹھ جائے تو تشہد پڑھنے کے بعد ایک دفعہ سلام پھیر دے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کے بعد 2 سجدے کر لے، ایک سجدہ کر لے، اس کے بعد دوسرا سجدہ کر لے، اس کے بعد بیٹھ جائے اور شروع سے التحیات شروع کر دے. التحیات سے شروع کر کے تشہد پڑھ لے، اس کے بعد درود اور دعائیں پڑھنے کے بعد پھر دونوں طرف سلام پھیر دے، تو اس طرح اس کی نماز ہو جائے گی. اور اس کے علاوہ بھی 2 طریقے اور بھی ہیں سجدہ سہو کے، لیکن یہ میں نے آپ سے بہتر طریقہ بتایا کہ اس طریقے سے سجدہ سہو کیا جائے. اور اگر ان طریقوں کو اختیار کیا جائے تو وہ بھی اس کی وجہ سے بھی سجدہ سہو ہو جائے گا، ادا ہو جائے گا، لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس طرح ہی جو ہے وہ تشہد پڑھنے کے بعد سلام پھیر کر 2 سجدے کیے جائے، اس کے بعد پھر تحیات سے آخر تک نماز پڑھ کے دونوں طرف سلام پھیر دیے جائے. تو یہ مختصراً میں نے آپ سے سجدہ سہو کے بنیادی مسائل عرض کر دیے کہ کن چیزوں کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے. یہ بنیادی مسائل ہے. ویسے تو سجدہ سہو کے بارے میں مستقل سجدہ سہو کے مسائل کے بارے میں مستقل کتابیں لکھی جا چکی ہیں، لیکن یہ مختصراً میں نے آپ کو بنیادی اصول آپ سے عرض کر دیے. اگر یہ اصول آپ کے ذہن میں ہوں گے تو آپ کے لیے سینکڑوں بلکہ ہزاروں مسائل آسان ہو جائیں گے، اور سجدہ سہو کے مسائل میں آپ کے لیے پریشانی لاحق نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے.